صفحہ نمبر 163 آیت نمبر 31 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پہ ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب تو ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو محض پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ لوگ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن واقعی آپ کی طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہماری اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہماری اوپر دردناک عذاب لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دیں اس حال میں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ تب ان کو عذاب دیں گے کہ جب یہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کی ایک عادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کے عذاب سے امت کی حفاظت کا ایک نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مشرکین کی عادت تھی کہ جب ان کے ہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی یہ کہنے لگتے کہ ہم نے قرآن سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن سنا سکتے۔ یہ تو محض پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، تو قرآن کے پیچھے استہزاء اور مذاقاً یہ کہا کرتے تھے کہ اس جیسی کتاب تو ہم بھی سنا دیں گے۔ استہزاء اور مذاق پھر دین کے خلاف اور اسلامی شاعر کے خلاف یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مشرکین جو دین حقہ سے محروم رہ گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہی گلیوں میں پھرتے ہوئے، ایک ہی بستی میں رہتے ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کے پیچھے مذاق اور استہزاء کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے وہ دل سے سمجھ گئے تھے کہ یہ ہے برحق کلام، مگر عناد کی وجہ سے وہ ہدایت پہ نہ آ سکے۔ اور جو ایسے تھے کفار مشرکین میں کہ وہ اسلام کو باطل سمجھتے تھے، اور دین حقہ کے متلاشی تھے کہ جو بھی دین حقہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، چاہے وہ جتنے بھی مخالفت میں آگے تھے، مگر
وہ تھے اس کے متلاشی کے برحق دین ہم قبول کر لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مخالف کون تھا؟ اور دوسری سمت مشرکین جو کہ حق کو حق سمجھتے تھے، ابو جہل برملا کہا کرتا تھا یہ اسلام میں حق مانتا ہوں، یہ برحق کلام ہے، مگر میں اس کا اہتمام نہیں کر سکتا، میری سرداری ختم ہو جاتی ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو مشرکین کفار کو جو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اس کی موٹی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ برحق دین کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ استہزاء اور مذاق یہ انسان کو بہت دور پھینک دیتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، مفتیان نے لکھا ہے کہ جس نے اسلامی شعائر کے پیچھے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا، اس کو ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی یہ انداز محتاط رکھیں کہ کبھی کسی دینی نشانی کے پیچھے استہزاء اور مذاق نہ ہو، یہ بہت خیال رکھیں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور کبھی دین والوں کو حقارت کے نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہمارے کچھ ساتھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی دنیا بھی برباد کرنی ہے اور آخرت بھی، اور طریقہ نہیں آتا، تو یا والدین کو ستانا شروع کر دے یا علماء کے پیچھے باتیں شروع کر دے، بس اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ہم ایک نسبت کو دیکھیں گے کہ جی یہ اللہ کے کلام والے ہیں، یہ قرآن والا ہے، یہ مسجد والا ہے، یہ پگڑی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، ہم نے ایک نسبت کو دیکھیں گے۔ باقی یہ معاشرہ حالات بدلتے جائیں گے، حالات بدلتے جائیں گے، امتحان ہوگا، یاد رکھیں۔ ابھی بھی میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہم پگڑی باندھیں، ہم داڑھی رکھیں، ہم اپنے نبی کی شکل و صورت کو دیکھ کے اپنی صورت اس طرح بنائیں، چاہے ہمیں کچھ بھی کہا جائے، ہمیں غرض اپنے نبی کا نمونہ ہے، ہم اس کے پیچھے جائیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے بڑے استاد جی اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی میں کمی کیا چھوڑی ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں؟ ہمارے نبی میں کمی تو پہلے بتاؤ نا کہ یہ کمی ہے ہمارے نبی میں، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ حسن سب سے اعلیٰ، بہادری میں سب سے آگے، سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بدر اور احد میں کیسے اترے شیر کی طرح، اور غریبوں کے ساتھ کیسے مزاج تھا، تکبر سے پاک، غریبوں سے محبت کرتے تھے، مسکینوں سے اس کو الفت تھی، بے سہاروں کی مدد کرتے تھے، اور تہجد میں رو رو کے زندگی میں امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ کون سی صفت ہے جو اللہ کے حبیب میں تھی نہیں؟ اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ اپنے نبی کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں کہ بس جو طریقہ میرے نبی کا وہ مبارک ہے، اس میں مجھے برکت ہے، اس کو میں اختیار کروں گا۔ اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کلام برحق ہے تو یا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہماری اوپر برسا دینا، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں ہیں تو میں عمومی عذاب نازل نہیں کرتا۔
اور فرمایا حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو مجھے امید ہے کہ اللہ آپ میری امت پہ عام عذاب نازل نہیں کرو گے جیسے پچھلی امت عمومی طور پہ ہلاک ہو گئی، عام عذاب تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے جب تک آپ ہیں تو آپ کی امت پہ عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور جب آپ نہ ہو تو پھر ان کی نجات کا ذریعہ استغفار ہے۔ یہ استغفار کرتے رہیں گے تو پھر بھی میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ غالباً بنی اسرائیل دیگر اقوام کی طرح عمومی عذاب تو نہیں آئے گا۔ فرمایا نہیں آئے گا، مگر جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے تو پھر میری امت پہ پتھروں کی بارش کا خطرہ ہے، ان کی شکلیں مسخ ہونے کا خطرہ ہے۔ جب گناہ عمومی طور پہ ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ کی عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی گناہ سے کھل کے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ گناہ خفیہ گناہ بھی گناہ ہے، لیکن عام طور پہ جب گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ایسے جرائم سے قطعاً اجتناب ہو جو کھول کے ہو، خفیہ گناہ سے بھی اجتناب ہو۔ گناہ گناہ ہی ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو۔ جیسے سانپ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کم زہریلا ہو چاہے زیادہ زہر والا ہو، لیکن سانپ ہی ہے، اس سے جان بچانی پڑتی ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور نسخہ کیا بتا دیا کہ امت میں جب استغفار والے ہوں، دیکھیں استغفار کا مطلب کیا ہے یہ ہم سمجھیں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے رہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ مراد نہیں ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ گناہوں پہ ندامت، گناہوں پہ رونا، امت کے لیے رونا، یہ مراد ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہنے لگے ہمارے تو استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے۔ ہمارے استغفار کی کیا حالت ہے؟ میری زبان پہ استغفار ہے، پتہ نہیں تصور کہاں ہے میرا۔ ہمارا تو استغفار بھی قابل استغفار ہے۔ نہیں جی، استغفار کا مطلب صرف الفاظ مراد نہیں ہے، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو جرائم ہو چکے ہیں، یا اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما، اس پہ رو رو کے آگے تو یا اللہ دوزخ ہے، میں کیا کروں گا؟ یا اللہ یہ امت میں تو جرائم عام ہے، یہ کہاں جائے گی؟ یا اللہ یہ تو میرے پڑوس میں رہتے، کہیں ان کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ ہو۔ اس امت میں صرف اپنے اعمال پہ نجات نہیں ہے، دوسروں کی فکر از حد ضروری ہے۔ لازمی ہے کہ ہم یہ سوچیں صرف اپنا نہیں، اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے گھر کی ذمہ داری، یہ تو سب سے پہلے ہے، پھر اپنے رشتہ دار، اقربا، پڑوسی، شہر، ملک، فکر سب کی ضروری ہے۔ جی میرے پیارو، استغفار صرف الفاظ سے نہ ہو، استغفار تہ دل سے ہو۔ زبان خاموش ہے لیکن دل میں ندامت ہے، یا اللہ مجھ سے تو فلاں جرم نہیں ہوا ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا اور رخسار کے حدود میں داخل ہوا، بس حدیث میں کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس لیے میرے پیارو، دل سے استغفار، اور دل سے استغفار کی نشانی کیا ہے؟ رونا۔ علامت کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یہ دل سے استغفار کی پکی نشانی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، امت کے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ آدھی راتوں کو
وہ ایک حدیث میں کہ جس نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس لیے رات کی تاریکیوں میں اٹھو، نماز پڑھو اور پھر دعا مانگو، یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، اس سے تو نجات ہے نہیں، بچ ہم نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ سے تو فلاں گناہ بھی ہوا تھا، فلاں بھی ہوا تھا، یا اللہ وہ بھی معاف فرما، وہ بھی معاف فرما۔ یہ استغفار ہے۔ جب یہ استغفار ہو، تہ دل سے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ لیکن توبہ کی قبولیت میں نمبر 1 جرم پہ پکے دل سے ندامت ہو، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ ہو، نمبر 3 اگر وہ حقوق العباد میں سے ہیں یا حقوق اللہ میں سے ہیں اس کو ہم ادا کریں۔ یہ 3 شرائط کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے، لفظی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اس جرم پہ سچے دل سے ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور وہ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کریں، اگر اللہ کے حقوق ہیں تو ان کا قضا اٹھائیں، تب توبہ قبول ہوتی ہے، تب یہ استغفار ہے۔ صرف الفاظ سے کہ اللہ میری نمازیں میں نے نہیں پڑھی، مجھے معاف فرما دے، نہیں، اس کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ 3 شرائط ہوں تو استغفار اور توبہ قبول ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو، سوچیں، تصور کریں کہاں مجھ سے جرم ہوا تھا، اپنے رب سے معاف کراؤں، پھر اللہ معاف فرما دیتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان جرائم کے بدلے اللہ اتنی نیکیاں بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور گناہوں سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو گناہوں سے محفوظ ہیں۔ گناہوں سے محفوظ کون ہیں؟ یہی حفاظ، علماء، قرآن، مدارس والے، مساجد والے، یہ جو ہے دن رات وہ قرآن حدیث میں لگے، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ان کے ساتھ میں بیٹھوں، تم بھی بیٹھے تو ہماری مغفرت ہوگی۔ جو دنیا میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جرائم کو معاف فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا۔ جب ان پہ ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ آیتیں سن لی، مگر اس جیسی آیتیں تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن نہیں ہے مگر پچھلے زمانے کی قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب مشرکین یہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ کلام برحق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہماری اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا دردناک عذاب لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ کی عادت نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور آپ کی امت پہ عمومی عذاب آئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ ان کو تب عذاب دیتے ہیں جب یہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں۔ اے اللہ کثرت استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جرائم کو معاف فرما، ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ زندگی جتنی رہتی آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ قرآن حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں حاضرین میں غائبین میں مسلمانوں میں سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شران جو بھی جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے اللہ پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما۔
یہ مدرسے کی زمین کے لیے بھی دعا فرما یا اللہ، غیب سے انتظام فرما، دیگر جہاں بھی مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہ، دیگر اسلامی جگہوں کی ضروریات ہیں سب پوری فرما۔ درادم خیل میں ہمارے ساتھی مسجد بنا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ، ان کے لیے بھی انتظام فرمائے اے اللہ۔ جہاں بھی دین کے کام رکھے ہوئے اللہ سب کی نصرت فرما۔ افغانستان میں یا اللہ جو اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے یا اللہ، اس کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ، اس کو مزید استحکام اور قوت نصیب فرما اے اللہ۔ اے اللہ تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اس کو بھی قبول فرما اے اللہ، تصوف کے نام سے جو محنت ہے اس کو بھی قبول فرما۔ اسلامی سیاست میں جو علماء، عوام، مخلصین، منصفین یا اللہ محنت کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو ترقی نصیب فرما اے اللہ۔ خدمت خلق کے نام سے جہاں خدمت ہو رہی ہے ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما اے اللہ۔ ختم نبوت کے نام پہ، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے نام پہ جو محنتیں جاری ہیں سب کو قبول فرما اے اللہ۔ دین کی ارشاق میں جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے اجر عظیم نصیب فرما اے اللہ۔ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ بار بار نصیب فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔